آج کی جو کہانی ہے وہ ہمارے ساتھ جنہوں نے شیئر کی ہے وہ خود ایک عالم صاحبہ ہے، ایک ایسی خاتون جو کہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں، جنات اتارنا، عملیات کرنا اور عملیات کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنا، یعنی ان کے اچھے کام کرنا۔ اگر کسی کے ساتھ جنات کا ایسا کوئی بھی معاملہ ہے تو ان کی مدد کرتی ہیں اور اپنے وظائف اور عملیات سے ان کے مسئلوں کو حل کرتی ہیں۔ آج کی سٹوری ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کی ہے۔ سٹوری کافی ہارر ہے۔ جب یہ سٹوری میں نے خود ریڈ کی تھی تو مجھے بھی کافی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہر چیز ایسا لگ رہا تھا جیسے میری نظروں کے سامنے ہو رہی ہے۔ عالم صاحبہ نے جو سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے وہ ایک چھوٹے بچے کی ہے جس کی عمر 10 سال ہے، اور ان خاتون کا نام میں اس ویڈیو میں نہیں لے سکتی کیونکہ یہ پرائیویسی ہے اور مجھے پرمیشن نہیں ہے کہ میں ان کا نام ریویل کر دوں۔ ان کا نام بتائے بغیر ہی میں اس سٹوری کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ وہ عالم صاحبہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک دن ان کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کافی پریشانی کی حالت میں ان کے پاس آتی اور آ کر بتاتی ہے کہ میری بہن کا بیٹا ہے جو کہ اس طرح کی چیزوں کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کی حرکتیں بالکل بدل چکی ہیں، کبھی وہ بالکل نارمل بیہیو کرتا ہے اور کبھی اچانک ہی رات کو اٹھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی اچانک ہی جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود گھر کی چھت پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ آدھی رات کو سوتے میں وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر کھڑا خود کو پاتا ہے۔ اس کے گھر والے کافی پریشان ہیں اپنے اس بچے کے لیے۔ کبھی اچانک ہی وہ ایک عجیب سی زبان میں بات کرنے لگتا ہے، کبھی اس کی آواز اس قدر بدل جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ پیچھے سے کوئی بھاری آواز میں کوئی عورت بات کر رہی ہے، اور کبھی کبھی وہ اچانک ہی گھر کی چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی وہ گھر کے اتنے وزنی سامان کو اٹھا لیتا ہے جس کو اٹھانا کسی عام طاقتور انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر صرف 10 سال ہے وہ اتنی بھاری چیزیں بھی اٹھا سکتا ہے۔ کبھی کبھی اس کی آنکھیں بالکل پلٹ جاتی ہیں اور اس کی آنکھوں کی کالی پتلی اوپر چڑھ جاتی ہے، صرف سفید حصہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی حرکتوں سے بات صاف ظاہر تھی کہ اس بچے کے ساتھ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ خیر، ان عالم صاحبہ نے ان سے کہا کہ آپ کل اس بچے کو میرے پاس لے کر آئیے گا۔ اگلے دن وہ خاتون نہیں آئی اور اس کے اگلے دن وہ خاتون آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ میں بچے کو آپ کے پاس لے کر آ رہی تھی، مگر جیسے ہی میں اسے گھر سے باہر لے کر جانے لگی اچانک وہ بے ہوش ہو کر گر گیا، اور پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ شروع ہو گیا، اور پھر ہم اس کو زبردستی کسی طرح اٹھا کر گھر سے باہر لانے کی کوشش کرتے تو وہ ایسی حرکتیں کرتا کہ ہم مجبور ہو جاتے اور اس کو وہیں چھوڑنا پڑا۔ اور ان خاتون نے ان عالم صاحبہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ خود میرے گھر پر آ کر اس بچے کا علاج کریں۔ میری بہن کافی پریشان ہے اپنے بچے کے لیے، اتنا چھوٹا بچہ ہے، اچانک ہی اس کے ساتھ ہی سارے معاملات ہو جاتے ہیں اور اچانک ہی وہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر پہلے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اسے بالکل بھی نہیں یاد ہوتا کہ کیا ہوا ہے۔ میں اس طرح کبھی بھی کسی کے گھر پر جا کے اس کا علاج نہیں کرتا، لیکن وہ خاتون کافی پریشان تھی اور بچہ بہت ہی زیادہ چھوٹا تھا، بہت کم عمر بچہ تھا۔ ان کے بار بار ریکویسٹ کرنے پر میں ان کے گھر پہنچ گئی۔ اس بچے کے والد صاحب دروازے پر کھڑے تھے اور مجھے اندر آنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی میں اس گھر میں انٹر ہوئی تو مجھے ایک عجیب سا بھاری پن محسوس ہوا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس گھر میں ایک نہیں کئی ساری مخلوق موجود ہیں جو کہ کافی طاقتور ہیں، اور اس گھر سے اس طرح کی بدبو محسوس ہو رہی تھی، کافی گندی اسمیل مجھے وہاں سے محسوس ہو رہی تھی، اور وہ اسمیل صرف مجھے ہی آ رہی تھی۔ یہ بات صاف ظاہر تھی کہ جو بھی کوئی مخلوق تھی وہ میرے ارد گرد موجود تھی یا میرے بہت زیادہ قریب آ گئی تھی۔ خیر، میں نے اپنی آیات کا ورد کرنا شروع کیا، اور کرتے کرتے میں نے اشارے سے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے، تو ان کے والد صاحب نے اشارہ کیا سامنے کمرے کی طرف۔ کمرہ بالکل سامنے تھا، یعنی جہاں سے میں انٹر ہوئی تھی وہیں بالکل سامنے ہی وہ کمرہ تھا، اور میں نے ان کے والد صاحب کو وہیں رکنے کے لیے کہا اور خود آیات پڑھتے پڑھتے کمرے میں انٹر ہو گئی۔ جیسے ہی میں کمرے میں انٹر ہوئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے وہ بچہ ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، اور کمرے میں بالکل اندھیرا ہے، لائٹ ہی نہیں ہے۔ میں نے اس کے فادر کو وہاں بلایا اور پوچھا کہ کمرے کے اندر لائٹ آن کیوں نہیں کی، تو اس بچے کے والد صاحب نے جو بات مجھے آگے سے بتائی وہ بڑی عجیب تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کمرے میں جب بھی لائٹ لگاتا ہوں وہ بلب اچانک خود بخود پھٹ جاتا ہے۔ میں کتنے ہی یہاں کے بلب چینج کر چکا ہوں، لیکن جیسے ہی میں بلب لگا کر 2 قدم ہی آگے جاتا ہوں وہ بلب خود بخود پھٹ جاتا ہے، اس لیے کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب بات مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ جو بھی کوئی مخلوق تھی اس بچے کے ساتھ اسے اندھیرے میں رہنا ہی پسند تھا۔ خیر، وہاں پر میں نے ایک کینڈل جلائی
اور پھر اس بچے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ بچہ بالکل خاموش تھا اور زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ جب میں اس کے آگے بڑھی تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہیں رک جاؤ۔ اب وہ بچہ اپنی ہی آواز میں مجھ سے بات کر رہا تھا اور بالکل نارمل تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنے پاس آنے دو، تو اس نے کہا کہ آپ وہیں رک جائیں ورنہ یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کون نہیں چھوڑیں گے؟ تو اس نے کہا وہی جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، جو میرے ساتھ اس کمرے میں رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو اس بچے نے اپنے رائٹ سائڈ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ آخر وہ تم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو اس بچے نے روتے ہوئے کہا کہ وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں چاہتے، بس وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ اس کمرے میں تنہا چھوڑ دیا جائے، اور وہ کسی کو بھی اس کمرے میں نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا بندہ میرے علاوہ اس کمرے میں آئے، ایون میرے پیرنٹس بھی اس کمرے میں نہ آئیں۔ آپ بھی یہاں سے چلی جائیں ورنہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی بہت ہی غلط کریں گے۔ خیر میں 2 قدم اور اس کے آگے بڑھے۔ اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے کمرے میں رائٹ سائڈ پر ایک صوفہ رکھا تھا 1 سیٹر، وہ خود بخود ہل رہا ہے۔ خیر میں اس کو اوائڈ کرتے ہوئے 2 قدم اور آگے بڑھ گئی اور میں نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ آیات پڑھنے لگی۔ اچانک ہی جو رائٹ سائڈ پہ رکھا صوفہ تھا وہ پوری طاقت سے کسی نے مجھ پر کھینچ کے مارا، لیکن میں بال بچ گئی اور وہ صوفہ میرے پیچھے سے ہوا کی طرح نکل کر سامنے والی دیوار سے ٹکرا گیا۔ اور اس بچے نے پھر مجھ سے کہا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ بھی کچھ غلط کریں گے۔ میں مسلسل دعائیں پڑھتی رہی اور جیسے ہی میں دعا زور زور سے پڑھنا شروع کیا، اچانک ہی کمرے کی چیزیں ہلنے لگیں اور وہ بچہ زور زور سے رونے لگا اور اس نے کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ پلیز یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور یہ کہہ کر اچانک اس بچے نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھیں بند ہوئی تھیں اور اچانک ہی اس بچے کی آنکھیں کھلی اور اب اس بچے میں شاید کوئی مخلوق آ چکی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بالکل ریڈ تھیں اور اب وہ ایک بھاری آواز میں مجھ سے بات کر رہا تھا اور زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اس بھاری آواز میں وہ بچہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم کچھ بھی کر لو، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور میں اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بلند آواز میں وہ آیات کا ورد کرتی رہی۔ کمرے کی چیزیں ہل رہی تھی اور ادھر سے ادھر گر رہی تھی، لیکن اس کمرے کی کوئی بھی چیز مجھ پر نہیں گر رہی تھی یا مجھے نشانہ نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ آپس میں ادھر سے ادھر وہ چیزیں گر رہی تھی، جیسے کوئی طاقت تھی جو کمرے کی چیزوں کو ادھر سے ادھر کھینچ کر مار رہی تھی۔ اور میں اپنا کام اسی طرح کنٹینیو کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کافی دیر تک اس بچے پر پڑھ کر کافی آیات دم کی اور اس کے بعد اچانک وہ بچہ بالکل نارمل ہو گیا۔ اس کے بعد اس بچے کے والد کو بلا کر میں نے اس بچے کے ہاتھ پیروں میں بندھی ہوئی وہ ساری زنجیریں کھولی اور پھر اس بچے کو اس کمرے سے باہر لے گئی اور اس کمرے میں پڑھ کر میں نے کافی دیر تک دم کیا اور پانی کے چھینٹے اس کمرے میں بھی پھینکے۔ اور اس کے بعد میں نے اس کے والد سے باہر آ کر پوچھا کہ آپ نے اس کو زنجیروں سے کیوں باندھا ہوا تھا؟ تو ان کے والد نے بتایا کہ یہ 10 سال کا بچہ اچانک اس قدر طاقتور ہو جاتا تھا کہ اسے کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں رہتی تھی۔ یہ کوئی بھی بھاری چیز اٹھا کر ہر اس انسان کو دے مارتا تھا جو کوئی اس کے راستے میں آتا تھا یا جو کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس لیے ہم نے مجبور ہو کر اپنے پیارے سے بچے کو ان زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، لیکن کافی دیر کی محنت کے بعد اب ان کا بچہ بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیسے مگر اس بچے کے ساتھ کچھ مخلوق آ گئی تھی۔ اکثر ہمارے بچے چھتوں پر اکیلے کھیل رہے ہوتے ہیں یا اکثر ہمارے بچے گلی میں بھی اکیلے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اکثر کبھی کبھی ان کی بال کسی ایسی جگہ چلی جاتی ہے کھیل ہی کھیل میں جہاں پر اس طرح کی چیزوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس بچے کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملات ہوئے تھے اور وہ کسی سنسان ویران جگہ سے اپنی بال کو لینے گیا اور وہاں اس کے ساتھ یہ چیز بھی ساتھ ساتھ آ گئی۔ ہمیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے کب سے چھت پر کھیل رہے ہیں، کیونکہ بچوں کو ٹارگٹ کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔